وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ من الذل وکبرہ تکبیرا۔ صلوات بآواز بلند۔ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ مالک سید بہلول شاہ جی کی یہ بچھائی صف ازا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سید بہلول شاہ جی کی توفیقات میں مالک مزید اضافہ فرمائے، وہ اسی طرح مظلوم کی صف تا حشر بچھاتے رہے۔ دعا ہے کہ مالک سید بہلول شاہ جی کو ماتمی بیٹا عطا کرے، اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ کوئی بھی مومن بیمار ہے مالک اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ کوئی مومن بے روزگار ہے مالک اسے بہترین روزگار عطا فرمائے۔ دعا ہے میرے مالک قبر کی پہلی رات دیدار مرتضیٰ نصیب فرما، روز حشر شفاعت شبیر نصیب فرما۔ دعا ہے کہ مالک ہماری 12ویں حجت کا جلد ظہور فرما۔ دعائیں درجائے قبولیت تک پہنچیں، سہارا درود کلیں بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے۔ یہ التماس ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، جتنے پیچھے ہیں کائنڈلی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو۔ بادشاہ حسین کا واسطہ اس سے بڑا واسطہ میرے پاس ہے نہیں۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ کی عظمت بلندر ہے اجازت نوکری کا آغاز کیا جائے۔ مذہب اسلام کے سارے فرقوں میں واحد مکتب جعفریہ ہے جو کہ مدلل بھی ہے اور مہذب بھی۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ہے سیدہ کبھی کسی کا محتاج۔ ہمارے مذہب میں اگر کسی کو مانا جائے تو بھی دلیل کے ساتھ، ہم اگر کسی کو چھوڑتے ہیں تو بھی دلیل کے ساتھ۔ شیعت کی 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے، ہم نے نہ کبھی کسی کو بغیر دلیل کے مانا ہے، ہم نے نہ کبھی کسی کو بغیر دلیل کے چھوڑا ہے۔ ہم اگر کسی کو مانتے ہیں تو بھی دلیل کے ساتھ، اگر ہم کسی کو چھوڑتے ہیں تو بھی دلیل کے ساتھ۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں اور میں بڑی لطافت سے گزر جاؤں گا۔ ہمارے مذہب میں راوی کی گنجائش نہیں، ہمارے مذہب میں فقط معصوم کی عطاعت ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس راوی نے کیا لکھا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس معصوم نے کیا کہا ہے۔ ہمارے مذہب میں راوی کی گنجائش نہیں، فقط معصوم کی عطاعت ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ رواج نہیں کہ جنگ سے قیدی لا کے کھڑے کیے جائیں، ان کے کھڑے ہونے کا انداز اچھا لگے تو نماز پڑھنے کا طریقہ بدل دیا جائے۔ ہمارے مذہب میں یہ رواج نہیں کہ غلام جگانے آئے، جملہ اچھا لگے تو اذان کا طریقہ بدل دیا جائے۔ ہمارے مذہب میں روایتیں نہیں چلتی، مذہب شیعہ میں فقط قرآن کی آیتیں چلتی ہیں۔ یہ قرآن کی آیتوں کا مذہب ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر، ہمارا عقیدہ رسالت سب سے جدا۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال مانتے ہیں، خالق کون و مکان سمجھتے ہیں، بلکہ 14 کا بھی خدا مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو اللہ مانا تو دنیا والوں سے علیحدہ، دنیا والوں سے جدا۔ دنیا والوں نے اللہ کو اللہ مانا، ان کے پاس اللہ ماننے کی جو دلیل ہے وہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ کوئی اللہ ہے، سورج طلوع ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے، چاند غروب ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے، بچہ پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی خلق کر رہا ہے، بارش برس کے بتاتی ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، جن نشانیوں سے دنیا والوں نے اللہ تلاش کیا ہے یہ کام اللہ خود نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے ہیں، فرشتے ہوائیں چلاتے ہیں، فرشتے بارش برساتے ہیں، فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں، اسرائیل روح قبض کرتا ہے، اور جتنے
فرشتے یہ کام کرتے ہیں، وہ علی کے در پہ کبھی نوکر بن کے آتے ہیں، کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی فقیر، کبھی یتیم بن کے۔ اب ہم سے پوچھو ہم نے اللہ کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے وہ علی۔ توجہ، علی حق، جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میں دعا لینے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ ہم نے اللہ نشانی سے نہیں، ہم نے اللہ علی کی پیشانی سے ڈھونڈا ہے۔ علی کا جھکتا ہوا سر بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہم فقط اتنا کہتے ہیں جس کی جو حد ہے اسے اس کی حد تک رہنے دو۔ نہ ہم علی کو اللہ سے ملاتے ہیں، نہ اللہ کو علی سے ملاتے ہیں۔ ہم اتنا کہتے ہیں جہاں سے علی کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی حد شروع ہوتی ہے۔ اتنا کہنے میں تم اس بات کی تلاش میں نہ نکل جانا کہ علی کی حد کہاں پہ ختم ہوتی ہے اور اللہ کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر یہ پتہ چل گیا کہ اس کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے، جس کی شروعات کی حد کا پتہ چل جائے وہ اللہ نہیں رہتا، اور جس کے ختم ہونے کی حد کا پتہ چل جائے وہ علی نہیں رہتا۔ وہ علی نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ جی اس کے مقابلے میں کسی کو نہیں لانا چاہیے، اس کا شریک کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔ اب میں نے تو آپ کے سامنے کوئی شرکیہ بات، کلمہ، کوئی جملہ نہیں کہا۔ ہم تو اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنا رہے۔ میں جملہ کہوں گا اور آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا، کتنے بندوں تک میرا جملہ پہنچے گا اور کون آگے سے رسپانس دے گا۔ ہم تو کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ اب اگر اللہ خود کسی کو اپنا شریک بنائے وہاں پہ ہمارا کیا قصور؟ اللہ اگر خود کسی کو، اور میں بغیر دلیل کے بات نہ کرتا ہوں، نہ کرنے کا عادی ہوں، میں اس کی دلیل قرآن سے دینے لگا ہوں، جس آیت سے میں نے اس ذکر نماز کا آغاز کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کا کوئی بیٹا نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شراکت دار نہیں کہ اتنا حصہ اس کا، اتنا حصہ اس کا، اتنا حصہ اس کا۔ خدا کہہ رہا ہے میں اپنی سلطنت کا تنہا بادشاہ ہوں، میری سلطنت میں میرا کوئی شراکت دار نہیں۔ ایک طرف اللہ نے کہہ دیا میری سلطنت میں میرا کوئی شراکت دار نہیں۔ اے اللہ تو مالک ہے، تو پروردگار ہے، تو نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا۔ جس کا ملک ہو اسے ہی مالک کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں اجازت دے کہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں خود ہی کہہ دیا قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی مالک ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، پھر وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، پھر وہ جسے چاہتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس نے ملک کسے عطا کیا، لیکن اس نے ملک جسے بھی عطا کیا اس کی نشانی یہ ہے کہ صرف وہ ہی اسے نہیں چاہتا، وہ بھی اللہ کو چاہتا ہے۔ اب تلاش کرنا ہے کہ اس نے ملک کسے عطا کیا۔ یہ مالک رضی اللہ تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ رضی اللہ کے لیے تو ہم خود دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ جس کے لیے ہم مانگے وہ مالک تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب نشانی یہ ہے کہ اس نے جسے بھی عطا کیا ہے وہ بھی اسے چاہتا ہے اور وہ خود بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر میں سمجھانے میں تھوڑا سا بھی کامیاب ہو گیا تو پھر آیت کے دوسرے ہی حصے نے عقیدہ درست کر دیا۔ خدا نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے انہیں عطا کیا،
اپنی مرضی سے شراکت دار بنایا، اپنی مرضی سے ملک دے دیا۔ مالک وہ تھا، عطا اس نے انہیں کر دیا، اپنی مرضی سے اس نے ملک آل محمد کو عطا کیا۔ میرے مالک تو نے ہی بنائے تھے، تو نے ہی وارث بنا دیے، تیری مرضی، ہماری نہ اوقات نہ مجال نہ بساط نہ حیثیت کہ ہم کچھ کہہ سکیں۔ میرے مالک اتنا بتا سکتا ہے کہ ملک کا مالک تو نے انہیں بنا دیا۔ میرے مالک جنت کا وارث کون ہے؟ ہر بندہ میری بات نہیں سمجھا۔ میرے مالک ہمیں اتنا بتا جنت ہے کہاں پہ؟ اللہ نے کہا میرے ملک میں۔ مالک کون؟ فرمایا میں۔ اللہ نے کہا جنت میرے ملک میں، مالک میں۔ آگے پھر اللہ نے خود ہی کہہ دیا وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ خدا نے فرمایا میں نے انہیں صبر میں دے دی ہے یہ جنت، میں نے انہیں صبر میں دے دی ہے یہ جنت۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کا یہ دستور ہے کہ جو گھر کا مالک ہو گھر کی چابی اس کے پاس ہوتی ہے۔ تیرے گھر کی چابی تیری جیب میں ہوگی، لیکن جنت کی چابی حسنین کے ہاتھوں میں۔ دونوں ہاتھ بلند کرو، حیدر۔ اس نے بنائے تھے، اس کی محبت کا تقاضا، اس نے اپنی مرضی سے ملک کا وارث بھی آل محمد کو بنا دیا، جنت کا وارث بھی آل محمد کو بنا دیا۔ میرے مالک ملک تو نے دے دیا، جنت بھی دے دی۔ اے میرے مالک یہ قرآن جو ہم روز تلاوت کرتے ہیں یہ تو تیرا ہے نا؟ میرے مالک یہ کس کا ہے؟ فرمایا میرا۔ میرے مالک اس کا وارث کون ہے؟ فرمایا میں۔ پھر اللہ نے خود ہی قرآن میں کہہ دیا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ خدا نے فرمایا پھر میں نے قرآن کا وارث ان عبد کو قرار دیا جو میں نے مصطفیٰ کیے ہوئے تھے۔ خدا نے فرمایا میں نے قرآن کا وارث ان عبد کو قرار دیا جو میں نے، بولیے، جو میں نے مصطفیٰ کیے ہوئے تھے۔ میں اپنا موبائل تو میں کسی کو بیچ سکتا ہوں، میں اپنی گاڑی تو کسی کو بیچ سکتا ہوں۔ قرآن ہے کلام خدا، کلام پروردگار۔ میں اپنا گھر تو کسی کو بیچ سکتا ہوں، میں اپنی گفتگو کسی کو نہیں بیچ سکتا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ جو میں کہوں گا وہ میں نہیں کہوں گا، بلکہ وہ اسے اتنا اعتماد تھا اس گھر پہ، اس نے کہہ دیا آج کے بعد میرا کلام بھی ان کا۔ اتنا اعتماد تھا اسے اس گھر پہ۔ میرے مالک تو نے ہر چیز کا وارث آل محمد کو بنا دیا، تو نے ملک بھی انہیں دے دیا، تو نے جنت بھی انہیں دے دی، تو نے قرآن کا وارث بھی انہیں بنا دی۔ یہ زمین تو ان کے پاس رہنے دے، زمین بھی کیا ان سے چھین لے گا؟ یہاں انہیں رہنے دے، آزاد رہیں گے، یہاں پہ وہ تجھے سجدہ کر سکیں گے، وہ خوش رہیں گے۔ شکر ہے یہاں پہ تو آل محمد کی ملکیت نہیں ہے، یہاں پہ تو ہم اسے سجدہ کر سکیں گے، یہاں پہ تو ہم ذکر خدا کر سکیں گے، یہاں پہ تو ہمیں پتہ چل سکے گا کوئی آل محمد کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہاں پہ یا علی مدد نہیں کہنا پڑے گا، یا محمد مدد نہیں کہنا پڑے گا، یا اللہ مدد کہہ کے زندگی گزاریں گے۔ اے اللہ زمین تو ان کے حوالے کر دے گا، زمین تو ان کے پاس رہنے دے گا۔ خدا نے پھر قرآن میں آیت کے ذریعے سے منکر ولایت علی کے چہرے پہ تھپڑ مار کے بتا دیا۔ خدا نے کہا میں منکر ولایت علی کو کہیں کا نہیں رہنے دوں گا۔ اے میرے اللہ تو ان سے زمین کیسے چھینے گا؟ خدا نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ خدا نے فرمایا میں نے زمین کا وارث انہیں قرار دیا جنہیں زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، جنہیں زمین پہ کمزور، اس طرح نہیں، اس طرح میں آخر بندے تک کی، حلالی تک کی توجہ چاہوں گا، جنہیں زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، نماز ہوا میں ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے زمین پہ، زمین ہے آل محمد کی ملکیت۔ مسجد کے مولوی سے لے کے مرضی کے مولوی کے شریعت سمجھنے والے ملا کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کیا غصبی جگہ پہ نماز ہو جاتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہوتی۔ میرے مالک یہ زمین ہے آل محمد کا حق، یہ آل محمد کا حق کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا ہم پہ درود پڑھتا جا، دشمن پہ لعنت کرتا۔
بس آخری جملہ فضائل کا اور ذکر مصائب اور منبر واجب الاحترام قبلہ کے حوالے. میرے اللہ تو نے ہر چیز آل محمد کو دے دی. اگلے معاملات تو اپنے ذمہ لے لے. شفاعت کا ذمہ، بخشش کا ذمہ تو اپنے اوپر لے لے. خدا نے قرآن میں فرمایا لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی مالک شفاعت کا سوائے. یہاں پہ بندوں کو ہو گئی تسلی، یہاں بندوں کے چہرے پہ آ گیا اطمینان کہ شکر ہے وہاں پہ تو انہیں دیکھنا نہیں پڑے گا، کسی جگہ تو ہم صرف ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کر سکیں گے. خدا نے فرمایا اللہ، اچھا خدا بھی منکر ولایت علی کو پھنسا کے مارتا ہے، پہلے کھینچتا ہے پھر مارتا ہے. خدا نے فرمایا لا یملکون الشفاء، بندوں کو ہو گئی تسلی، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. خدا نے فرمایا نہیں کوئی مالک شفاعت کا سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے. میرے مالک ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ من کون ہے؟ یہ من کسی نبی کو کہتے ہیں کیا کسی ولی کو کہتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ من کون ہے؟ خدا نے فرمایا یہ توحید کا طریقہ کار ہے کہ میں صرف صفات بتاتا ہوں، میں نام ظاہر نہیں کرتا. تم تلاش کرو، تمہیں جہاں پہ من نظر آئے، جہاں پہ فٹ آ جائے تو سمجھ لینا یہ وہی من ہے جس کے بارے میں ہمیں تلاش کرنا ہے. اے میرے اللہ یہ من کہاں پہ تلاش کرے گا؟ میں چلتا 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 قرآن کی دہلیز پہ آیا، میں نے دستک دی، انگرت سے قرآن کا در کھلا، ایک آیت نے سر اٹھایا، اس نے کہا میرے اندر ایک من پوشیدہ ہے، اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہو تو تلاش کر لو، اس میں سے تم تلاش کر سکتے ہو تو کر لو. میں نے کہا وہ کون سا من ہے؟ فوراً قرآن کی آیت بول پڑی یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. خدا نے فرمایا ایک دن آئے گا کہ کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. میرے مالک تو نے پھر سے من کہہ دیا، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ من کون ہے کہ جس نے بخشش کروانی ہے، وہ من کون ہے کہ جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے. ہمیں اس کا نام بتا دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کس کے دروازے پہ جانا ہے. کیا کسی نبی کو کہتے ہیں؟ کیا کسی ولی کا دروازہ ہے؟ ہمیں وہ در دکھا دے جس کے در پہ ہم نے جانا ہے، جس نے شفاعت کرنی ہے، جس نے ہماری بخشش کرنی ہے. میں چلتا چلتا آ گیا قرآن کی دہلیز پہ. میں نے قرآن سے کہا تو ہے علی کا قصیدہ، میں ہوں علی کا نوکر. تو آیا حسین کی دہلیز پہ، میں ہوں حسین کا عزادار. مجھے بتا دے کہ وہ من کون ہے؟ یہ قرآن کی آیت نے پھر سر اٹھایا، اس نے کہا میرے اندر بھی ایک من پوشیدہ ہے، اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو. آیت بول پڑی کل کفا باللہ شہیدوں بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا، ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تیری گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا، ایک وہ میرے مالک. یہ تو قیامت کا مرحلہ ہے. تو نے پھر سے من کہہ دیا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ من کون سا ہے؟ فرمایا من دیکھنا چاہتے ہو آؤ مکے کی گلیوں میں. مکے کی گلیوں میں کون سا من رہتا ہے؟ خدا نے فرمایا آیت پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. خدا نے فرمایا اور ایک ایسا انسانوں میں من بھی ہے جو سو کر مرضیاں خرید لیتا ہے، جو سو کر مرضیاں خرید لیتا ہے. میرے مالک مکے کی گلیاں تھی، رات کا اندھیرا تھا، ہمیں وہ من دکھائی نہیں دیا. ہمیں بتا وہ من کون ہے؟ فرمایا چہرہ بتاؤں پہچان جاؤ گے؟ ہاں میرے مالک ہم پہچان جائیں گے. پھر ایک آیت بول پڑی کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک دن آئے گا کہ ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں، سوائے اس کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں. میرے مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ من کون ہے. ایک اور آیت بول پڑی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. فرمایا ایک ایسا من بھی ہے جو توحید کو قرضے دیتا ہے، ایک ایسا من بھی ہے توحید بھی جس کی مقروض ہے. میرے مالک میرا جہلم کا مجمع پریشان ہے، یہ من دیکھنا چاہتا ہے. فرمایا من دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں میرے مالک ہم من دیکھنا بھی چاہتے ہیں، ہم من سننا بھی چاہتے ہیں، ہم من سمجھنا بھی چاہتے ہیں. فرمایا مجمع اکٹھا کر لے کے آ غدیر کے چوک میں پلانوں کا منبر بنواتا ہوں. تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ
من کون ہے؟ پلانوں کا ممبر بنایا، محمد ممبر پہ آئے، 1.25 لاکھ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ من کون ہے؟ محمد نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بلند کر کے کہا من کنتم۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، سیدہ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کریں، آپ سلامت رہے، علی ولی اللہ پڑھنے والے سلامت رہے۔ میرے یقیناً میں اپنے وقت سے زیادہ پڑھ چکا ہوں، فضائل میرے حصے کا ہو چکا، 2 جملے مصائب کے اور منبر قبلہ کے حوالے۔ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس گیا نا مدینے میں، امام سجاد علیہ السلام کے پاس مولا کا ایک صحابی آیا، اس نے آگے پوچھا مولا یہ جتنا سفر آپ نے طے کیا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی؟ امام نے 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام۔ امام نے فرمایا شام ہمیں کھا گئی، شام نے ہمیں اجاڑ دیا، شام نے میرا جگر چیر دیا۔ اس نے پوچھا مولا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی؟ امام رو کے کہتے ہیں مجھے شام کا بازار کا وہ رش والا ماحول نہیں ملتا بولتا، جب آگے والے راستہ نہیں دے رہے تھے، پیچھے والے رک نہیں رہے تھے، یہ وہی موقع تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہنے لگی سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا۔ جتنے آنکھیں نم ہو گئی ہیں سیدہ یہ پرسہ قبول فرمائے۔ یہ جب قافلہ شام کے صدر دروازے پہ پہنچا نا، روایات کہتی ہیں 15 اذانیں سنی ہیں علی کی نمازی بیٹی نے شام کے صدر دروازے پہ، جہاں پہ ہم ذکر کرتے ہیں آل محمد کا، ہم پہ واجب ہے ہم محسنہ کا تذکرہ بھی کریں، جس نے لمحہ لمحہ سادات کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان 15 اذانوں میں فرزہ پردہ بن کے کھڑی رہی ہے علی کی بیٹی کا، ان 15 اذانوں میں پردہ بن کے کھڑی رہی، اس نے اپنا پاؤں تبدیل نہیں کیا۔ جب 15 اذانوں کے بعد علی کی نمازی بیٹی کی نظر فضہ کے پاؤں پہ پڑی، جب فضہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہونا شروع ہو گئی، پیچھے سے علی کی نمازی بیٹی نے اپنا سر فضہ کی پشت پہ مار کے کہا اماں اپنا پاؤں بدل، اماں تیرے پاؤں پھٹ گئے ہیں، اماں اپنا پاؤں اٹھا۔ فضہ رو کے کہتی ہے اور مجھے بتا میں اپنا پاؤں کس طرح بدلوں؟ یہاں پہ میں اپنا پاؤں اٹھاؤں گی اور کسی کمینے کی نظر تیرے پاؤں پہ پڑ گئی اور میں روزے حشر بطول سے کیا کہوں گی کہ فضہ زندہ بھی رہی، عالیہ کا پردہ بھی نہ بن سکا۔ 4 جون بدوملی شوکت ناز صاحب نے مجھے ایک شعر لکھ کے دیا، انہوں نے کہا جب فضہ واپس آئی ہے نا مدینے میں، یہ سیدھا گئی ہے حسنین کی ماں کی قبر پہ، فضہ نے جا کے کہا ماں زینب دی تیرے فرض نہ بھیندی پہیاں، تیری دھی دے سامنے کند بن کے 1 سال کھلوتی رہیاں۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے لمحہ لمحہ سیدوں کا ساتھ دیا۔ جب یہ قافلہ پہنچا نا شام کے دربار میں، 1 صفر کو یہ پہلی پیشی تھی علی کی نمازی بیٹیوں کی دربار میں۔ یہ کمینہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ یہ زندگی میری مالکوں کی عطا کی ہوئی ہے، میں اپنی زندگی سے قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں۔ محمد مصطفیٰ سے لے کر 6 ماہ کے علی اصغر تک، جناب زہرا بطول سے لے کے 4 سال کی سکینہ بطول تک،
اس خاندان کے ایک ایک فرد کی دن رات مر مر کے نوکری کرنے کا صلہ اور ثمر فضا کو اس دن مل گیا جس دن شام کے بھرے دربار میں زینب نے بھائی کے قاتلوں کے سامنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے فضا کو کہا اماں، یہ جو تخت پہ بیٹھا تھا نا کمینہ، اس نے کہا کہاں پہ ہے علی کی بیٹی؟ یہ ساتھ کھڑا کمینہ بول کے کہتا ہے وہ جو سامنے ضعیفہ کھڑی ہے نا سفید بالوں والی، اس کی پشت کے پیچھے ہے علی کی بیٹی۔ اس نے کہا یہ ضعیفہ کون ہے؟ یہ بول کے کہتا ہے نوکرانی لیکن کہتے ماں ہے۔ اس نے کہا یہ پردہ بن کے کیوں کھڑی ہے؟ اسے آگے سے ہٹاؤ۔ اس کمینے نے جملہ کہا وہ شیعہ قوم کے رونے کے لیے نہیں بلکہ مر جانے کے لیے کافی ہے۔ جب اس نے کہا نا یہ آگے کیوں کھڑی ہے، اسے پیچھے ہٹاؤ، یہ بغیرت بول کے کہتا ہے ہم نے سارے رستے اسے بہت مارا ہے، اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، پردہ چھڑواؤ۔ یہ کمینہ چلتا چلتا آگے گیا۔ اس نے کہا او قیدن تو پردہ بن کے کیوں کھڑی ہے؟ آگے سے پیچھے ہو۔ یہ فضا نے کہا میں پردہ نہیں چھوڑوں گی، اور میں نے آج کے دن کے لیے تو علی سے زندگی مانگی تھی، آج کے دن کے لیے تو زہرا سے زندگی مانگی تھی، میں مر سکتی ہوں، علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی۔ میں جھوٹ پر ہوں، سیدہ میری شفاعت نہ کرے، مجھے اس منبر کی عزت کی قسم ہے۔ اس کمینے کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا سامان تھا، اس نے وہ فضا کے سر پہ رکھا۔ فضا کے چاندی جیسے بالوں سے یاقوت کی طرح لہو کی لکیر بہنی شروع ہوئی، جو بہتی بہتی فضا کی رسیوں پہ آئی۔ پیچھے سے عالیہ تڑپ گئی، تڑپ کے کہا اماں پردہ چھوڑ۔ فضا رو کے کہتی ہے یا تو مجھے ماں نہ بلا یا مجھے پردہ چھوڑنے کو نہ بول۔ یہ سمجھیے گا، میری طرف دیکھیے گا چند لمحوں کے لیے۔ یوں بندھے ہوئے ہاتھوں سے لہو کی لکیر سر سے بہتی بہتی فضا کی رسیوں پہ آئی۔ فضا نے جھکا ہوا فضا کا سر، فضا نے بے بسی کے عالم میں دربار کی طرف دیکھا، چاروں طرف نظریں گھما کے بے بسی کے عالم میں فضا نے کہا دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ ایک بورا حبشی دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے چلتا چلتا فضا کے قریب آیا، قریب آ کے کہتے ہیں او قیدن، او تو نے کیوں بلایا حبش والوں کو؟ فضا بول کے کہتی ہے او مجھے پتا تیرے ملک کا بادشاہ کون ہے؟ وہ کہتا ایک تھا، وہ مر گیا، اس کی ایک بیٹی ہے، وہ مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے۔ فضا طرف کے کہتی ہے اگر وہ میمونہ دربار میں آئے تو پہچان جائے گا، اگر وہ میمونہ دربار میں آؤ میں وہ بندہ دیکھوں گا جو یہاں پہ رونے اور ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، ابھی بھی کسی کا ہاتھ نہ اٹھا، وہ اس کا اپنا مقدر۔ وہ کہتے تم میمونہ اگر اس دربار میں آئے تو اسے پہچان جائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس بورے حبشی نے اشارہ کیا، 300 حبشیوں نے تلواریں نیام سے کھینچی۔ یہ حبشی بول کے کہتا ہے او تو قیدن نہ ہوتی او میں تیرا سر تن سے جدا کرتا، او تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری آقا آزادی کا نام لے لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ تڑپ گئی فضا اور رو کے کہتی ہے مجھے پہچان اور میں وہی میمونہ ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ یہ حبشی بول کے کہتے کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری، کیوں آ گئی شرابی کے دربار میں؟ رو کے کہتی ہے پردہ کر، اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ اتنا نام آنا تھا کہ اس نے 300 حبشیوں کو حکم کیا، انہوں نے یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا۔ گھیرے میں لینا تھا کہ وہ تخت کے قریب جا کے کہتے او کتے، او تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے، اور تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ رسیوں میں تڑپ گئی زینب، رو کے کہتی ہے او غازی، او کنیزوں کے وارث آ گئے اور تیری زینب کا وارث نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔